دو ہی تو چیزیں ہیں، یا تو روح کا تقاضا ہے یا نفس کا تقاضا ہے۔ نفس پروان چڑھ جائے تو عقل کو قوت ملتی ہے، اور نفس حاوی ہو جائے تو دل کو مصیبت میں گرفتار ہونا پڑتا ہے۔ نفس باغی ہو جائے، بری عادتوں، بری خصلتوں، بری نیتوں، برے کردار، بری گفتار کے مجموعے کا نام نفس ہے۔ اس کے پیچھے شیطانی قوت برسر وقار ہوتی ہے، برسر کار ہوتی ہے، تدبیر اس کی ہوتی ہے۔ جنم خیالات برے نفس لیتے ہیں تو جہاں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے اس سارے مجموعے کو نفس کہتے ہیں۔ اور جہاں نیکیاں جمع ہوں اور نیکیوں کے نتیجے میں نور نظر آئے اس کو کیفیت قلب کہتے ہیں۔ جب کیفیت قلب زندہ ہو تو عقل کو روشنی ملتی ہے، اور جب نفس کو غلبہ ملے تو دل نفس کے تابع ہو کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور جب نیکی غالب ہو اور اس آدمی سے برائی سرزد ہو جائے تو اس کی روح کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک توبہ کر نہ لے، آنسو بہا نہ لے، اس کو آرام نہیں ملتا۔ لیکن جس آدمی کا نفس برے خیالات اور عادتیں غالب ہو جائیں، دل اس کے تابع ہو جائے، احساسات خیر مر جائیں، وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ندامت نہیں ہوتی، خجالت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ حیران نہیں ہوتا، اس لیے کہ اندر ایک نظام ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو نیکی کو کھا جاتا ہے اور برائی کو اٹھا کے اس کی سوچ پر ڈال دیتا ہے۔ تو چونکہ آپ کی منزل متعین نہیں ہوئی، آپ کی منزل متعین نہیں ہوئی، جب بھی نکلتے ہو اپنی منزل کی طرف تو وہ جو دشمن ہے، وہ جو تمہیں نہیں چاہتا، وہ جو تیری وجہ سے، اے حضرت انسان، وہ جو تیری وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، وہ جو تیری وجہ سے قرب کی منزلوں سے گر کر دوری کے عذاب میں گرفتار ہوا، وہ کب چاہے گا کہ میرا دشمن عزت پائے میرے ہوتے ہوئے؟ تو پھر وہ کبھی آپ کو ادھر لے جائے گا، کبھی ادھر لے جائے گا، تو آپ اس کی مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی منزل متعین نہیں۔ یہ جو گھر سے نکلتے ہوئے چلتے ہیں مسجد میں، کبھی کوئی کہیں لے گیا، کبھی کہیں لے گیا، اور کبھی چلو نفل پڑھتے ہیں، چھوٹ گئے، قرآن پڑھتے ہیں، رہ گیا، عمرے کے لیے جاتے ہیں، رہ گیا، اگلے سال پھر صحیح، اور پھر نفل پڑھنے کے لیے اٹھے، کار خیر کے لیے اٹھے، اور آنسو بہانے کا کوئی موقع بنا، پھر دائیں اور بائیں ہو گئے۔ کیوں؟ اصل میں محبوب متعین نہیں۔ کیوں نہیں متعین؟ کہ وہ جو منصوبے بنانے والا اندر بیٹھا ہوا ہے وہ دل پر نفس کی خواہشات کو غالب کر چکا ہے۔ چونکہ دل تابع ہے، چونکہ جسم تابع ہے دل کے، اور یہاں دل تابع ہو گیا نفسانی خواہش کے، اب جہاں ڈرائیور اسٹیئرنگ پھیرے گا گاڑی ادھر ہی پھرے گی، تو چونکہ اندر ڈرائیور وہ ہے جو آپ کو نیکی کی طرف جانے دیتا ہی نہیں، تو جب بھی آپ نیت نیک کر کے چلتے ہیں وہ پھیر لیتا ہے، اور جب آپ ضد کرتے ہیں وہ بریک لگا لیتا ہے، پھر توان کرہن، پھر مجبوراً آپ اسی کے ساتھ ہو لیتے ہیں، چونکہ وقت اس کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے، اور جس کی چاہت آپ اپنے اندر زندگی بنا کر سمانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تعلق کمزور ہے، اس لیے آپ خوار ہوتے ہیں۔ اس راستے پر چلنے سے پہلے دل مضبوط، ارادہ مضبوط، اور محبت کبھی رکھو، چونکہ اس راہ پہ چلنا جہاں محبوب حقیقی ہے اور پھر راستے سے واپس آنا، یہ محبوب کے راستے کی توہین ہے اور تیرے تعلق کی کمزوری ہے۔ یہ دونوں خیر و شر
یہ دونوں خیر و شر مقابلے میں ہیں، یہ رات اور دن مقابلے میں ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ عجب انسان ہو، آپ نے دونوں اکٹھے کر لیے۔ آپ نے روح پر توجہ نہیں دی، خرے عیسیٰ پر توجہ دی ہے۔ پلٹ آؤ، عیسیٰ کے ساتھ یعنی روح کے ساتھ رابطہ کبھی کرو۔ روح کیا چاہتی ہے؟ روح آپ کو کہے گی اے بدن، اے انسان، اے میرے ساتھی، چلیں ہم وطن سے بچھڑ گئے ہیں، واپس چلتے ہیں وطن اپنے۔ اور نفس کیا کہے گا؟ اے انسان، اے ساتھی میرے، ہم تو اصل جگہ میں اب پہنچے ہیں، یہاں سے قدم نہ کہیں اٹھانا۔ تو چونکہ یہ نفس پستی کی طرف لے جاتا ہے، روح بلندی کی طرف لے جاتی ہے، دونوں کے درمیان کشمکش ہے کہ جس کے ساتھ ہم دونوں لگے ہوئے ہیں، روح چاہتی ہے میں اٹھا کے لے جاؤں اور 7 آسمانوں سے اوپر لے جاؤں، اور نفس چاہتا ہے کہ میں ادھر کا ہوں تو اس کو ادھر کیوں جانے دوں، جب وہ جہان ہی میرا نہیں تو میں اس کو نہ میں خود جاؤں نہ اس کو جانے دوں۔ اور روح یہ کہتی ہے کہ جب یہ ملک میرا نہیں تو میں ادھر کیوں نہ جاؤں، اور جس میں آئی تو اس کو کیوں نہ لے کے جاؤں۔ چکر ہے دونوں میں۔ اب یہاں کتاب کی ضرورت نہیں، کیونکہ نفس کے اندر بھی کتاب موجود ہے۔ یہاں حرف و سطور کی ضرورت نہیں، اس کے اندر بھی حروف و سطور موجود ہیں۔ یہاں عشق کی لاٹھی اور نور والی قوت چاہیے، وہ اٹھا کے لے جائے گا اور وہ تدبیر بتائے گا۔ جس طرح چاند نکلتا ہے نا تو ہموار زمین اور کھڈے، ہموار زمین اور گڑے، کانٹے اور پھول کے اندر جدائی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح جب عشق بیدار ہوتا ہے اور صاحب عشق روحانی پیشوا مربی یہ روح و دل جب ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے اندر کے سورج کی کرن اس کے دل پر ڈالتا ہے، اپنے اندر کی چاند کی جو کرن ہے نا یہ اس کے دل پر ڈالتا ہے، پھر وہ بھی نیکی اور برائی میں فرق کرنے لگتا ہے، کانٹے اور پھول میں جدائی کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کامل کی دوستی اور اس کی رفاقت یہ نفس کی غلامی سے چھڑا کر یہ روحانی پرواز کی دعوت دے کر دونوں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔